ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر کور کمانڈرز کانفرنس میں تمام ہی جو اس وقت قومی معاملات ہیں، سیکیورٹی صورتحال ہے، اس کا احاطہ کیا گیا ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو اس وقت جاری ہیں، اس میں دہشت گردوں کے قلع قمع کا عزم کیا گیا ہے، اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، چونکہ ملک اس وقت خطرات سے دوچار ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایک فل فلیج جنگ جاری ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کی طرف تو ظاہر ہے کور کمانڈر کانفرنس از دا موسٹ امپورٹنٹ فورم، اور اس میں جو کنفیوژن ہوتا ہے اس کو واشگاف الفاظ میں ڈسیمینیٹ بھی کیا جاتا ہے، سو دیٹ رینک اینڈ فائل وہ یکسو ہو جائیں، اور یہ جو پرائرٹیز ہیں اس کا بھی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس کا عزم ہے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، دہشت گردی کے خلاف جو ہمارا عزم ہے اور ایک اس وقت جو پراپر کیمپین جاری ہے۔ اس کے بعد جو استحکام ملک کا، چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو، تو اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار بڑا کلیدی ہے، اور آرم فورسز ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوتا ہے کنسسٹنسی آف پالیسی، اسٹیبلٹی اور وہ لانے میں، تو وہ اس کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ اور باقی جو آپ ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو فورن ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار ہے ملٹری ڈپلومیسی کا، اور اس میں اس وقت ہمیں ایکسپورٹ آرڈرز بھی مل رہے ہیں، ہمارے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹس بھی ہو رہے ہیں، اور جو گلوبل پاورز ہیں وہ بھی ہم پہ اعتماد کر رہی ہیں، تو اس میں بھی ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا عمل دخل ہے، اور اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا اس اعلامیے کے کچھ پوائنٹس میں۔ تو اوور آل اٹس اے کلیرین کال ٹو فائٹ یہ جو دہشت گردوں کی لائی ہوئی انسٹیبلٹی ہے انٹو آر ایریاز، اور ایکسٹرنلی ان پہ خطرات پہ نظر رکھنا، انٹرنلی اسٹیبلائز رکھنا اپنے آپ کو، استحکام کی طرف جانا، کنسسٹنسی آف پالیسیز کی طرف، اور اس میں جو آرم فورسز کا کردار ہے وہ اس میں پوری تندہی سے شامل رہنا۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب یقینی طور پر یہ بھی بہت اہم ہے کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفاد کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اسے مسترد کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے ایک جو دہشت گردی یہ پنپتی ہی اس ایکو سسٹم سے ہے جو آرگنائزڈ کرائم اور دہشت گردی کے درمیان ہے، اور اس کے تانے بانے پاک افغان سرحد کے باہر ملتے ہیں، اور جب تک وہ ایکو سسٹم آف کرائم اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کا جو یہ آپس میں انہولی نیکسس ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تو یہ جنگ جو ہے وہ سسٹین طریقے سے لانگ ٹرم اس کا جیتنے کا پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بار بار اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، اس میں بارڈر کنٹرولز آتے ہیں، اس میں اینٹی اسمگلنگ میجرز آتے ہیں، اس میں جو ان علاقوں میں لاس کا امپلیمنٹیشن ہے پراپر وہ آتی ہے، اور یہ پورا ایک مربوط ہولسٹک پالیسی پریسکرپشن ہوگی، تو تب یہ جا کے اس دہشت گردی اس کا جو ایکو سسٹم ہے، اللیگل اسپیکٹرم ہے، اس کا قلع کما کیا جا سکے گا۔ اور یہ بھی اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فورم کہتا ہے کہ چاہے عناصر جو ہیں وہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے والے وہ سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت سارے معاملات کو ایڈریس کر رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے اس وقت ملک کو سب سے زیادہ کنسسٹنسی آف پالیسیز اور استحکام کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی بھی وہ قوت جو اس استحکام کے در پہ ہو اس سے پہلو تہی نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اور چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو چاہے وہ کوئی دوسرا مذہبی گروہ ہو، تو اسٹیٹ کے اندر اس قسم کے جو گروپس ہیں جو کہ ڈی اسٹیبلائزنگ ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس کا پالیسی ہے، اور یہ ایک اسے کور کمانڈر کی جو کانفرنس تھی اس کے جو ایک پوائنٹ ہے وہ اس طرف بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقینی طور پہ، اور یہ جو معاملات ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا، یہ پوری یہ ایک وارفیئر ہے ڈیفینیٹلی، جس کو متعدد بار ایڈریس بھی کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، آج بھی اس کا ذکر ہے۔ فورم نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس چیز کا ادراک بھی ہے، اور اس کے کاؤنٹر کے لیے ڈیفینیٹلی فورم نے آج معاملات کو ڈسکس بھی کیا۔ جی ہاں، بالکل، یہ بڑا ڈینجرس ایک نیکسس ہے جو کرائم اور سوشل میڈیا اسپیسز کے درمیان ہے،
اور اس کو بروئے کار لا کے نہ صرف کہ دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، قوم میں نفاق کے بیج بوئے جاتے ہیں اور نئی نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے، جو بہت ہی ایک خطرناک اور زہریلی یہ اسٹریٹجی ہے جو یہ فالو کرتے ہیں اپنے پیٹی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بدقسمتی سے. اور ملک کا جو ایک استحکام ہے، یونٹی ہے، کوہیژن ہے، وہ ان کے پیٹی مفادات کے آگے وہ اس کو رکھ دیتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور اس لیے جو یہ سوشل میڈیا اسپیسز ہیں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور میڈیا، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان سب کا غلط استعمال، تو اس کے لیے ہمیں ہول آف دا نیشن ایک اپروچ کی ضرورت ہے. لاس تو حکومت نے بنا دیے ہیں، مگر یہ ذمہ داری پوری سوسائٹی کی ہے کہ اس پہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور یہ اس چیز کا ادراک کریں کہ یہ خطرہ ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے نیشنل اسٹیبلٹی اور کوہیژن کے لیے. یقینی طور پہ. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ اندرونی معاملات بلکہ بھارتی سرپرستی میں جاری جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا گیا کہ اس سرپرستی میں دہشت گردی، سہولت کاری اور معاونین جو ہیں جو بھی آپریٹ کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جی ہاں بالکل، چونکہ دیکھیے جہاں بھی یہ دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک پورا اس کا پراکسی چین ہوتی ہے، اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، سلیپر سیلز ہوتے ہیں اور ان کے تانے بانے ایکسٹرنلی بھی ہوتے ہیں، انٹرنلی بھی ہوتے ہیں. تو انٹرنلی اگر کوئی اس کا وٹنگ اور ان وٹنگ اکمپلیس یا معاونت کار بنتا ہے تو وہ انصاف کے کٹہرے میں آئے گا. اور یہ جو ڈریگ نیٹ ہے سرویلنس کا اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کا، تو وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. تو وچ از اے گیون، ان کے بغیر تو یہ جنگ بالکل ہم اگر جیتنے میں لیے سنسیئر ہیں تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد علی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.